السلام علیکم دوستو، ہمیں موصول ہونے والی کہانیاں اکثر ہمیں بھی حیران کر دیتی ہیں۔ آج کی کہانی کافی مختلف ہے۔ یہ کہانی چوکنڈی قبرستان کی ہے جو سدرا نے ہمیں کراچی سے بھیجی ہے۔ آئیے کہانی کو سدرا کی زبانی سنتے ہیں۔ میری شادی 6 سال پہلے دور کے رشتہ داروں میں خرم سے ہوئی۔ خرم کے والدین حیات نہیں تھے۔ ایک بہن تھی جو رشتہ لے کر آئی، وہ ہماری شادی کرا کر دبئی چلی گئی۔ میں ٹھٹا سے شادی ہو کر کراچی آئی تھی۔ شادی کے شروع میں ہی ہم بھی دبئی چلے گئے۔ خرم کا وہاں بھی بزنس تھا۔ 3 ماہ بعد لوٹے تو امی ابو سے ملنے ٹھٹا گئے۔ راستے میں جب چوکنڈی قبرستان آیا تو میں نے خرم سے وہاں گاڑی رکوائی۔ یہ تاریخی قبرستان ہمیشہ سے مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا۔ یہ ان قبرستانوں میں سے ایک ہے جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں۔ یہاں پتھروں سے بنی ہوئی سادہ سی قبریں بھی ہیں اور 4 منزلہ خوبصورت نقش و نگار والی قبریں بھی موجود ہیں۔ میں نے خرم کے ساتھ یہاں بہت سی تصاویر بنوائی۔ میں تو ویسے یہاں پہلے بھی آ چکی تھی تو مجھے اس کی پوری ہسٹری پتا تھی، البتہ خرم کا یہ نیا تجربہ تھا۔ میں نے خرم کو اس قبرستان سے متعلق ہر بات بتائی جو مجھے پتا تھی۔ زمین پر پتھروں سے ڈھکی ایک قبر پر میرا پیر پڑ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی اس ٹائم راہم کے پیدا ہونے کا کوئی سلسلہ تھا۔ ٹھٹا سے لوٹے تو ہمیں یہ خوشخبری ملی، لیکن اس کے بعد راہم کے پیدا ہونے تک وہ سارا عرصہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ کبھی میری طبیعت بگڑ جاتی، کبھی مجھے عجیب سے خواب دکھائی دیتے۔ خرم تو بزنس کی وجہ سے بے حد مصروف تھے۔ میں پھر زیادہ تر وقت امی کی طرف رہنے لگی۔ ایک بات میں نے نوٹس کی، اب جب بھی ہماری گاڑی اس قبرستان کے پاس سے گزرتی تو مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ میں نے یہی سوچا، شاید یہ میری کنڈیشن کی وجہ سے ہے۔ معاملات کبھی صحیح کبھی خراب چلتے رہے۔ وقت گزر گیا۔ راہم کی پیدائش ٹھٹا میں ہوئی۔ اس کی پیدائش کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ 1.25 مہینے امی کے گھر ہی گزارا۔ خرم آتے جاتے رہتے تھے اور پھر میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ ہم سب نے نوٹس کیا راہم کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ کبھی کبھی مجھے وہ بالکل نارمل لگتا اور کبھی بالکل نہیں۔ وہ 6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ امی بھی کہتی تھی یہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے۔ 6 ماہ کا بچہ تو کھلکھلا کر ہنستا ہے، وہ گمسم پڑا رہتا تھا۔ ایک دفعہ راہم کوٹ میں لیٹا تھا۔ میں ہنڈیا دیکھنے کے لیے کچن میں آئی تو مجھے کمرے سے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ راہم اور کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ میں بھاگ کر دیکھنے گئی، وہ تو ویسے ہی چت لیٹا تھا جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر وہ آواز کس کی تھی؟ اور پھر ایسا ایک بار نہیں 2-3 بار ہوا۔ اور بھی کچھ ایسا تھا جو مجھے محسوس ہوتا تھا، لیکن میں اس کو کسی کو سمجھا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اور خرم نے اس کو ڈاکٹر کو بھی دکھایا، ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ بظاہر سب کچھ نارمل تھا۔ اور پھر جلد ہی شیزا میری زندگی میں آ گئی۔ شیزا کی پیدائش کے دوران مجھے ایسے کسی مسئلے کا سامنا نہ ہوا جو راہم کی دفعہ تھا، اور پھر جب وہ پیدا ہوئی راہم کے مقابلے میں شیزا بہت ایکٹیو اور ذہین بچی تھی۔ راہم کے مقابل جب ہم شیزا کو دیکھتے تو ہمیں اب زیادہ احساس ہوتا کہ راہم شیزا جیسا نہیں ہے۔ وہ 2.5 سال کا ہو رہا تھا اور شیزا 1 سال کی ہونے والی تھی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بچوں میں مصروف ہو کر اب میں بس گھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔
کبھی کبھی تو راہم بنا وجہ بہت دیر تک روتا رہتا اور قابو نہیں آتا تھا۔ کون سا ڈاکٹر تھا جسے ہم میاں بیوی نے نہیں دکھایا ہو۔ ایک اور بات بہت عجیب تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا مجھے راہم کے آس پاس بڑی عجیب سی بو محسوس ہوتی۔ میں پہلے پہل تو بڑی پریشان ہوئی، اس کو نہلا کر لاتی، اسپرے کرتی، لیکن وہ بو اپنے وقت پر جاتی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا وہ راہم کے پاس سے نہیں آتی بلکہ اس کے آس پاس آ رہی ہوتی ہے، جبکہ خرم کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی۔ میں کئی دن امی ابو سے ملنے نہیں جا پاتی تو وہ خود ہر مہینے آ جائے کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو کی موجودگی میں وہی بو پھیلی جو کہ ابو کو بھی محسوس ہوئی، جبکہ امی کو بالکل بھی نہیں۔ اس دن ابو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اب تو میری بہن بھی شادی ہو کر کینیڈا جا چکی تھی۔ میں تو چاہتی تھی امی ابو میرے پاس شفٹ ہو جائیں۔ خرم تو ویسے ہی اپنے کام میں بہت مصروف رہتے تھے۔ ابو کو راہم کی بہت فکر رہتی تھی۔ انہوں نے میرے اصرار پر کراچی شفٹ ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ سب انتظامات ہو گئے تھے۔ اگلے مہینے امی لوگوں کو یہاں آ جانا تھا، اور پھر ایک دن سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ ابو کا فون میرے پاس آیا۔ وہ کسی دوست کے ساتھ کسی جگہ پر تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، سدرا، جب راہم ہونے والا تھا کیا تم ایسی کسی جگہ گئی تھی جو ویران اور سنسان ہو؟ ان کے پوچھنے پر مجھے ایک دم سے تو یاد نہ آیا، لیکن پھر یاد آیا تو میں نے ابو کو بتا دیا۔ میں چوکنڈی قبرستان گئی تھی، لیکن لا علمی میں گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا بھی، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے بس یہی کہا، میں ڈیٹیل آ کر بتاؤں گا، میں اور تمہاری امی کل آ رہے ہیں۔ وہ لب و لہجے سے خوش لگ رہے تھے، یوں سمجھ لو ہمارا راہم ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی اس بات پر میں مسکرائی۔ میں ان کی راہم سے محبت جانتی تھی اور راہم بھی ان سے بہت اٹیچ تھا۔ میں نے زیادہ تفصیل نہیں پوچھی۔ مجھے پتا تھا اگر ابو نے کہہ دیا ہے کہ وہ کل آ کر بتائیں گے تو وہ کل ہی بتائیں گے۔ میں نے ان کو تاکید ضرور کی، ابو جلدی نکلیے گا۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود ابو ڈرائیور نہیں رکھتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اپنے ابو کی یہ کھلکھلاتی آواز آخری بار سن رہی ہوں۔ قبرستان والی اس روڈ سے پہلے ہی امی ابو کی کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں ابو کا انتقال موقع پر ہی ہو گیا۔ یہ روڈ بہت سنسان نہیں تھا۔ امی وہاں بہت دیر تک زخمی حالت میں پڑی رہی۔ مدد آتے اور ان کو ہسپتال پہنچاتے بہت وقت لگ گیا۔ ہمیں جیسے ہی اطلاع ملی ہم بھی بھاگے بھاگے پہنچے۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ بہن آ نہیں پائی۔ ابو کی تدفین کے بعد ہم امی کو اپنے پاس ہی لے آئے۔ امی کو بالکل چپ لگ گئی تھی۔ خرم میرے اصرار پر مجھے گیریج میں کھڑی ابو کی گاڑی دکھانے لے گئے۔ ابو نے بہت شوق سے وہ گاڑی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھی تو میری چیخ ہی نکل گئی۔ میں نے خرم سے کہا، اس کو بیچ دے، اس کو گھر میں نہیں لائیے گا۔ جو ضروری سامان تھا وہ سب میں نے اٹھا لیا، لیکن لا کر گھر کے کونے میں ڈال دیا۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں امی ابو کا بیگ کھول کر دیکھتی۔ آج کل تو مجھے راہم بھی بہت تنگ کرنے لگا تھا۔ وہ بے ضرورت سا بچہ موقع ملتے ہی اکثر شزا کو پیٹ دیتا۔ وہ گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیتی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ راہم اس کو مارتا ہوگا، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے یقین آیا۔
اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہونے لگی تھی۔ پورے 5 ماہ بعد امی اپنے عدت کے ختم ہونے تک آہستہ آہستہ اس صدمے سے باہر آ ہی گئی۔ اس حادثے نے ان کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ ان کو یاد نہیں آ رہا تھا اس دن کیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھنا بھی چاہا اور ان کو وہ سامان بھی نکال کر دیا جو میں گاڑی سے لے کر آئی تھی۔ وہ بہت دیر بیگ کو چیزوں کو کھول کھول کر دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا امی وقت کے ساتھ صحیح ہو جائیں گی۔ اب وہ زیادہ وقت اذکار میں لگا دیتی تھی۔ ہمارا ٹھٹا والا گھر بند پڑا تھا۔ ایک بار خرم چکر لگا کر دیکھ آئے تھے، لیکن گھر میں عجیب و غریب چیزیں ہونا ابھی بھی جاری تھی۔ راحم کا رویہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ شیزا کو مارتا اور اکیلے میں دیوار کی طرف دیکھ کر ہنستا۔ اکثر آدھی رات کو چیخ کر جاگ جاتا۔ میں اگر اس کو اپنے ساتھ سلانا چاہتی تو وہ نہیں سوتا۔ اب تو امی بھی اس کو دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا۔ وہ اب راحم کے ساتھ ساتھ رہتی۔ انہوں نے خرم سے کہہ کر کالا بکرا منگا کر صدقہ کر دیا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے مجھے اور خرم کو ہلا دیا۔ اس دن امی نے رات کو آیت الکرسی کا حصار کر کے گھر کے داخلی حصوں پر دم کیا۔ کہنے لگی میں روز ایسے دم کیا کروں گی۔ ابھی ہمیں سوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب اچانک میرے کمرے کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے راحم کھڑا تھا۔ وہ خفا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ امی آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ وہ اندر آنا چاہتا ہے۔ میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ کون اندر آنا چاہتا ہے راحم؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ خرم بھی اٹھ کر آ گئے تھے۔ راحم نے آہستہ سے انگلی اٹھائی اور باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ خرم نے اس کو گود میں اٹھا لیا۔ راحم کوئی نہیں ہے، چلو سونے چلو، لیکن اس کی ضد تھی کہ دروازہ کھولو۔ اچانک امی کے کمرے سے زور سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ ہم راحم کو لیے امی کے کمرے کی طرف گئے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ مسلسل سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہی تھی۔ راحم ہمارے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ امی نے جیسے ہی سورہ بقرہ کی آخری آیت مکمل کی، وہ اچانک تڑپنے لگا جیسے کسی نے اسے جکڑ لیا ہو۔ امی نے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے راحم پر پھیرنا شروع کیا۔ وہ تو جیسے ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی حیران تھے۔ یہ کیا ہوا؟ اس دن امی نے ساری رات ہم سے باتیں کی۔ انہوں نے بتایا ابو کسی اللہ والے بندے سے ملے تھے۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ راحم کی پیدائش سے پہلے تم کسی ایسی جگہ چلی گئی تھی جہاں کسی نحوست والی چیز کا گزر تھا اور وہ تمہارے ساتھ لگ گئی، اور راحم کی پیدائش پر راحم کے ساتھ۔ راحم کے لیے انہوں نے خاص طریقے سے دعائیں پڑھنے کو دی۔ اس سے پہلے بکرا صدقہ کرنے کو کہا تھا۔ آج امی کی دعائیں مکمل ہوئی تھی۔ ان کو امید تھی راحم آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ خرم تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہ تھے، اور سچ بات تو یہ تھی مانتی تو میں بھی نہ تھی، ورنہ ہم کب کا اس کا روحانی علاج کرا لیتے۔ ہم تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے رہے، لیکن راحم کے ساتھ ہونے والے تمام معاملات ڈاکٹروں کے بس سے باہر تھے۔ امی نے بتایا ابو کو یقین تھا، وہ بہت خوش تھے کہ راحم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس رات اس حادثے نے ابو کی جان لے لی۔ ان کا ارادہ خود ان دعاؤں کو پڑھنے کا تھا۔ جب امی نے وہ بیگ کھولا ان کو سب یاد آ گیا۔ ہم نے راحم میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھی۔ امی، میں اور خرم ٹھٹا گئے۔ اب جب ہم قبرستان کے پاس سے گزرے،
میں نے تو اس طرف سے نظریں چرا لی۔ ابو کے دوست کے ساتھ ان بزرگ سے ملے، انہوں نے ابو کے لیے دعا کی اور راہم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بس کچھ احتیاط انہوں نے بتائی کہ جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے اس کو کسی قبرستان مت جانے دیجیے گا، اور ایک خاص عمل انہوں نے مجھے بتایا جو میں اور میرے شوہر آج تک کرتے ہیں۔ جب بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزریں، چاروں کل اور الحمد شریف پڑھ کر اس قبرستان کے تمام مردوں کے لیے غائبانہ فاتحہ پڑھیں۔ یہ 2 منٹ کا عمل ہم نے زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہم جب بھی کبھی راستے میں قبرستان دیکھتے دعا کرتے، دعائے خیر بھیجنی شروع کی تو بہت خیر ملی، زندگی میں بہترین معاملات ہوئے۔ در حقیقت زندگی اب بہترین ہوئی۔ ان بزرگ کے کہنے پر ہی راہم کو حفظ قرآن میں ڈالا۔ آج تو میرا بچہ 10 پارے حفظ کر چکا ہے۔ امی میرے پاس ہی رہتی ہیں۔ ابو اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے لیے بڑا کام کر گئے، ورنہ ہم تو اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ ابو کے لیے تو میں ہر نماز کے بعد فاتحہ پڑھتی ہوں۔ دن میں 5 وقت اپنے ابو کے لیے دعا کر کے مجھے لگتا ہے ان کی محبت کا کچھ تو قرض اتار سکتی ہوں۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔